بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ قرآن تھا اور ایک حافظ قرآن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے باپ نے میری شادی ایک طوائف سے کر دی۔ پہلی رات بیوی سے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کوٹھے پر اس کے بہت سے لوگوں سے تعلقات تھے۔ میں نے پہلی رات ہی اس کو بہت مارا، اس پر ظلم کیا اور پھر اٹھ کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ صبح واپس آیا تو بیوی زمین پر سوئی ہوئی تو مگر اس کی ایک چیز دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام مقصود علی ہے۔ میری اماں پہلے دن سے ہی مجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی تھی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح فجر کے لیے نہیں اٹھاتے کہ کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے تاکہ مجھ میں قرآن پاک پڑھنے کا جنون آ جائے۔ بچپن میں ہی اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی میں نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، الٹا سب سے تمیز سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا ہی سکھایا تھا۔ ایک روز میں سکول میں گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو میں پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ میں پانی پی رہا تھا کہ بڑی کلاس کی 2 لڑکیاں آئیں اور مجھ سے ٹکر ہو گئی اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں سیدھا ایڈمن آفس چلا گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی حد تک مطمئن تھا۔ گھر آیا تو اماں کو ساری کہانی بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری ماں مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے ماں سے پوچھا وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں، میری تو کوئی غلطی نہیں۔ تب ماں نے مجھے سمجھایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بن جاؤں گا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد ماں نے اسکول سے ہٹا کر مجھے مدرسے میں ڈال دیا، مگر وہاں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لینے آتے ہیں تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں ہر چیز عام تھی۔ رشوت دے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ اٹھ سا گیا تھا۔ میں نے ماں کو گھر آ کر بتایا تو ماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر پر قرآن پاک پڑھانے لگی۔ ماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیتی اور 3 سال کے عرصے میں ماں نے نہ صرف مجھے قرآن پاک حفظ کروایا بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سکھا دی۔ ترجمہ کرنے کے بعد نہ تو جیسے میں پہلے جیسا انسان نہیں رہا، اب تو مجھ میں غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہر ایک سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرتا، میری ذات کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کے بجائے سب کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ ماں نے اگر اچھی تربیت میں اپنا حصہ ڈالا تھا تو باپ نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دل اور نیک انسان بنا دیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، میں حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور اب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، کئی بار بہت سی لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی تھی۔ الٹا مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک لڑکی ہو کر کیسے وہ اپنی عزت غیر مردوں کے سامنے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت کیسے بچا رہا تھا۔ یونیورسٹی جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہاں آباد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے واقعی بہت مشکل ثابت ہوئے تھے۔ ایک روز میں اپنی کلاس میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر سب کہاں گئے ہیں۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی کتاب پر نظریں رکھے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد 3-4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں، وہ بلا کی حسین اور خوبصورت تھیں، مگر نازیبا لباس پہنے خود کی نمائش کر رہی تھیں۔ وہ مجھے سخت زہر لگی تھی۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میری دائیں طرف آئی اور دوسری میری بائیں طرف۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر جھک کر ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلقات ہیں۔ ابھی کچھ دیر ایسے گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جھٹ سے اپنا فون نکال کر
میری تصاویر بنانا شروع کر دی۔ میں ان سب میں بھکلا کر رہ گیا تھا۔ ایک دم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے تھے۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹس نے آتے ہی منظر دکھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہوئی اور رونے کا بہانہ کرتی ہوئی جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کے مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بنا تھا۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے۔ انہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی نکلوا دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا کر رکھتے تھے، جیسے ان کو الہام ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ پھر میرے اماں ابا نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے سمجھایا کہ یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، بہت جلد ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ایک لڑکی نقاب میں ایڈمن کے آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس نے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا تھا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیے پر نظر ڈال کر رہ گیا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کی بچپن کی بات یاد کی تو اس لڑکے کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، مگر میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اسے معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح تک لرز گئی جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ پہلے تو حیرت سے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی میں نے کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر یونیورسٹی سے نکل آیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کیا ہی میں کمرے میں گیا۔ میں نے ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہ سب گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا ایک دم اماں کی آواز سے گھبرا گیا اور جلدی سے اٹھ کر نیچے ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کو سارا واقعہ سنا دیا اور خاموشی سے ان کی سننے لگا۔ ابھی ماں کچھ کہتی کہ ابا پریشان کن حالات میں گھر آئے۔ اماں اور میں ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا اور ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر اس نے ایک بڑی سی چادر پر خود کو اوڑھ رکھا تھا جو بمشکل اسے ڈھانپے ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا کہ نکاح خواہ کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میری غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے جلدی سے نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ کتنی بد نصیبی تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواہ بلانے کا کہہ رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا ماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور نکاح خواہ کو بلانے کا کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
ماں نے ایک ہی بات کہی کہ تمہارا باپ یہ حق رکھتا ہے۔ میں نے سر جھکا کر پاس والی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے کر آیا۔ گھر آتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دلہے کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں کھڑی اس لڑکی کا نام بتایا جس کو میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری ماں تو حیرانگی سے ابا کو دیکھ رہی تھی، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا تھا۔ ماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کر لائی۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا اور کہا کہ میں اپنی طرح کسی حافظ قرآن لڑکی سے شادی کروں گا، مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے میں ماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کب سے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس لڑکی کو لے کر باہر آئیں، لیکن اب کی بار اس لڑکی کے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ دل کیا کہ میں انکار کر دوں، مگر ابا نے دھمکی ایسی دی تھی کہ انکار کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میری سنے بغیر میرا نکاح کروا دیا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچایا گیا تو میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب صبح میں گھر لوٹا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے، وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ ماں کو تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھی، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ بھی تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ باپ کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ہوش تو تب آیا جب باپ نے جوتی میری کمر پر ماری۔ میں ایک دم چونک گیا اور حیرت سے باپ کو دیکھنے لگا۔ اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی تھی اور ان کو باور کروایا کہ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا ہے، لیکن باپ نے جو بتایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جیسے۔ جب ابا نے کہا کہ یہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ لڑکی طوائف رہ چکی ہے، یہ بڑی مشکل سے کوٹھے سے بھاگ کر میرے پاس آئی ہیں، میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کر دیا ہے، جبکہ میں 5 وقت کا نمازی اور حافظ قرآن تھا اور اپنی طرح کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ آپ نے تو جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میری شریانیں پھٹنے لگیں۔ تب شادی کی دوسری رات میں نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ کب لگ گئی۔ صبح اٹھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب زمین پر نظر پڑی تو وہ لڑکی زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آیا، مگر پھر اس کا طوائف ہونا میری ساری نرمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ میں غصے میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی۔ آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی۔ ماں ایک جگہ بیٹھی اسی ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور وہ خاموشی کے ساتھ میرے ظلم سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں کام کی وجہ سے دوسرے شہر چلا گیا۔ واپس آیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے ماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی نہ پوچھ پایا۔ سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہیں۔ میں تھک کر اپنی ماں کے پاس گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر ماں مجھے گھورنے لگی اور تبھی ابا نے میرے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا جب باپ نے کہا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی ہے۔ کم از کم اس ذلت بھری زندگی سے تو وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ ماں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ وہ تم سے تنگ آ کر چلی گئی ہیں۔ میں نے آنسوں بھری آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن باپ نے انکار کر دیا۔ میں نے باپ سے پوچھا
بولا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ تب ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا تو کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ آخر میری بیوی اس جگہ کیسے پہنچی تھی۔ میرے پیروں تلوں سے جیسے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ ابا کے دوست جو اب ابا کے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے پیسوں کی ضرورت کے لیے اپنی جوان اور سگی بیٹی کو ایسی جگہ بیچ دیا جہاں سے وہ چاہ کر بھی کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہاں اس پر اس قدر ظلم ڈھائے گئے جو الفاظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی تھی اور میں نے اسے مزید تکلیفیں دیں۔ میرا دل کیا زمین کھلے میں اور زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر سے اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ اگلے کئی روز میری یہی حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اب اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ جو مجھ سے خطا ہوئی اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں مل رہا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب کہاں سے مل سکتا ہے؟ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا تھا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد لڑکی نہیں ملی تھی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آئی تھی، جس نے میرے ساتھ بہت ہی گھنونا مزاح کیا تھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر جب گھر آیا میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب 1 سال پہلے والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ میری بیوی میری ماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں تو حیران تھا کہ اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی بجا ہے۔ سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تبھی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ میری بیوی حجام میں نماز پڑھ کر رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ میں نے اس کے نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کی دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا میری روح تک لرز گئی جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی تھی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال سکے۔ اس پر ظلم کر کے اسے زبردستی طوائف بنایا گیا تھا، لیکن جس وقت وہ وہاں سے بھاگ کر اپنی جان لینے لگی تھی تب ابا نے اسے بچایا تھا اور اس سے پوری بات پوچھی۔ تب ابا نے اس کو تسلی دی کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا، جس کے سہارے وہ بھی ہمارے گھر چلی آئی۔ لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ بکھر گئی، ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم برداشت کر کر کے تھک چکی تھی تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رہے گی تو میرے نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اور اس سب میں ابا نے اس کی مدد کی تھی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا تھا۔ وہاں پر اس نے دینی تعلیم حاصل کی اور قرآن مجید بھی حفظ کر لیا تھا۔ ابا نے وہاں پر اس کا خیال رکھا اور اب جب ابا کو لگا کہ میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ میں یہ سب سن کر اللہ کے حضور ایک بار پھر سجدہ ریز ہو گیا اور اس رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کیا جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے تو سدھارنے کا موقع دیا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ رب العالمین اسے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی گئی آزمائش کے قابل سمجھتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ خوبصورت سا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ ضرور کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔